رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے اس دورہ شامی کی آخری کلاس ہے۔ اس میں انشاءاللہ روزوں کے جو بقیہ مسائل ہیں اس کے حق پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو قے کا مسئلہ ہے، کیونکہ عام طور پر رمضان میں زیادہ کھانے کی وجہ سے یا بدہضمی کی وجہ سے قے کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس میں بعض لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ قے آنے سے روزہ ٹوٹ گیا۔ تو اس حوالے سے قے کے اندر 24 صورتیں بنتی ہیں، کیونکہ یا تو خود بخود قے آئے گی یا اس نے جان بوجھ کر قے کی ہوگی۔ پھر ان دونوں صورتوں میں سے یا تو منہ بھر قے ہوگی یا منہ بھر سے کم ہوگی۔ اور منہ بھر قے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تکلف کے بغیر روکا نہ جا سکے، یعنی جیسے ہی متلی آئے قے آتی ہے تو فوراً باہر کی طرف وہ خارج ہو جائے، اور بڑی مشکل کر کے اس کو اگر روکا جا سکے، اور جس کو آسانی سے روکا جا سکے وہ منہ بھر سے کم ہوتی ہے۔ پھر یہ 4 صورتیں ہو گئیں، 2 اور 2 4۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے جتنی بھی قے ہوئی وہ ساری باہر نکل گئی۔ دوسری صورت خود بخود لوٹ گئی بغیر اس کے عمل کے۔ اور تیسری صورت کہ اس نے اس قے کو خود لوٹا دیا۔ تو یہ 4 تیا 12 صورتیں یہ بن گئی۔ پھر ان 12 میں سے ہر ایک کی 2 صورتیں بنیں گی کہ اسے روزے دار ہونا یاد ہوگا یا روزے دار ہونا یاد نہیں ہوگا۔ تو یہ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 24 صورتیں بن گئی ہیں۔ ان 24 صورتوں میں سے صرف 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ پہلی کہ منہ بھر قے اس نے جان بوجھ کر کی اور روزے دار ہونا اس کو یاد تھا، تو جان بوجھ کر اگر منہ بھر سے کم ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور منہ بھر قے اگر واپس چلی گئی یا لوٹا لی تو وہ تو منہ بھر ہونے کی وجہ سے پہلے ہی اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، تو اسی لیے بالطبع ان صورتوں میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جان بوجھ کر روزہ دار ہونا یاد ہونے کے باوجود کسی نے قے کی اور وہ منہ بھر قے تھی تو اس صورت میں اس کا روزہ چلا جائے گا۔ اب باقی کہ جو خود بخود قے آئی تھی تو اس صورت میں جب وہ منہ بھر ہو اور چنے یا اس سے زیادہ مقدار میں وہ اس کو واپس لوٹا لے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ خود بخود آئی تھی، منہ بھر تھی، روزہ دار ہونا اس کو یاد بھی تھا، اور اس نے چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ اس کو واپس حلق سے نیچے انڈیل لیا، کیونکہ یہ جو منہ بھر قے ہے یہ خارج کے حکم میں ہے،
تو جب خارج سے کوئی چیز اندر لے کر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹا. اور جو منہ بھر سے کم قے ہے وہ داخل کے حکم میں ہے، یعنی بدن کے اندر ہی ہے، تو بدن کے اندر سے واپس اندر چلی بھی جائے یا خود لوٹا لے، چاہے جان بوجھ کر کی تھی یا خود بخود آئی تھی لیکن منہ بھر سے کم تھی، خود لوٹی یا اس نے لوٹائی یا باہر تھوک دی، ان تمام صورتوں میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ صرف دو صورتیں ہیں، ایک جان بوجھ کر قے کرنے کی صورت میں، اور دوسرا جو خود بخود آئی ہے تو لوٹانے کی صورت میں. تو اس میں یہ قید ضروری ہے کہ وہ منہ بھر بھی ہونی چاہیے، چنے یا اس سے زیادہ خود لوٹائی ہو، اور اس کو روزے دار ہونا یاد بھی ہو. تو انہی صورتوں کو یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ وَإِن زَرَعَهُ الْقَيْءُ وَخَرَجَ وَلَمْ يَعُدْ لَا يُفْطِرُ مُطْلَقًا مَلَأَ أَوْلَى، کہ اگر خود بخود قے آئی اور نکل گئی باہر اور لوٹی نہیں، نہ اس نے لوٹائی، تو مطلقاً اس صورت میں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ملا چاہے وہ منہ بھر ہو اولا یا منہ بھر نہ ہو. فَإِنْ عَادَ بِلَا صُنْعِهِ وَلَا هُوَ مِلْءَ الْفَمِ مَعَ تَذَكُّرٍ لِلصَّوْمِ لَا يَفْسُدُ خِلَافًا لِلثَّانِي. تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ خود بخود وہ لوٹ گئی بغیر اس کے عمل کے، اگرچہ وہ منہ بھر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کو روزے دار ہونا یاد بھی تھا، تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، برخلاف امام ابو یوسف کے، کیونکہ امام ابو یوسف منہ بھر کو خارج کے حکم میں لیتے ہیں. تو جب خارج سے کوئی چیز جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے خود لوٹائی ہو یا خود ہی لوٹی ہو. لیکن مفتابی قول یہ ہے اس معاملے میں کہ اگر وہ خود لوٹی ہے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہے. وَإِنْ أَعَادَهُ، ہاں اگر خود بخود قے آئی تھی، منہ بھر تھی، اور اس نے وہ قے واپس پوری اندر لے لی، او قدر حمصۃ منہ، یا اس کا کوئی جز واپس نکل گیا اور وہ جز جو ہے وہ چنے کی مقدار کے برابر تھا، فاکثر یا اس سے زیادہ تھا، تو افطر اجماعا. تو اب اس میں امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں کا اتفاق ہے کہ ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو گیا. امام محمد کے نزدیک تو لوٹانے کی وجہ سے کیونکہ اس کا عمل ہے، اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس لیے کہ وہ منہ بھر تھی، خارج کے حکم میں تھی، تو اس وجہ سے اس نے خارج سے کوئی چیز بدن کے اندر واپس لے کر گیا. لیکن ولا کفارہ تھا، اس صورت میں کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ قے ان چیزوں میں سے ہے کہ جس سے انسان گھن محسوس کرتا ہے، تو ایسی کوئی چیز اگر نگل لے تو اس سے کفارہ بہرحال نہیں ہوتا، لیکن روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ان ملأ الفم والا لا هو المختار، تو واپس لوٹانے میں اگر وہ منہ بھر تھی تو روزہ فاسد ہوگا، اور اگر منہ بھر نہیں تھی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ باطن ہی کے حکم میں ہے. تو جیسے منہ میں تھوک پیدا ہوا اور اس کو نگل گیا تو باطن کی چیز تھی، باطن میں چلی گئی. تو یہ جو ہمارا منہ ہے یہ من وجہن باطن میں ہے اور من وجہن خارج ہے، اس لیے ہم کلی کرتے ہیں، منہ میں پانی گیا تو یہ ابھی خارج کے حکم میں ہے. تو باہر سے کوئی چیز جب اندر جائے تو منہ کے اندر ہی رہے تو ابھی وہ خارج ہے، اندر نہیں گئی. اور اسی طرح جو اندر سے کوئی چیز اگر منہ کے اندر آ جائے تو یہ ابھی باطن کے حکم میں ہے،
تو جب تک منہ سے باہر نہیں جائے گی تو یہ منہ میں آ کر پھر واپس اس کو اندر لے گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. وَإِنِ اسْتَقَاءَ أَيْ طَلَبَ الْقَيْءَ عَامِدًا أَيْ مُتَذَكِّرًا لِصَوْمِهِ إِنْ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ فَسَدَ بِالْإِجْمَاعِ مُطْلَقًا وَإِنْ أَقَلَّ لَا عِنْدَ الثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيحُ. تو فرماتے ہیں کہ اگر اس نے خود قے کی تھی جان بوجھ کر، یعنی اسے روزہ دار ہونا یاد بھی تھا، کیونکہ اگر روزے دار ہونا اس کو یاد نہیں تھا تو پھر تو ناسی کا حکم پیچھے گزر چکا ہے کہ نسیان میں جب کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو قے سے تو بدرجہ اولا نہیں ٹوٹے گا. تو اگر وہ منہ بھر ہے تو پھر اس صورت میں بالاتفاق روزہ فاسد ہو جائے گا مطلقاً، چاہے اس نے کچھ لوٹایا ہو یا نہ لوٹایا ہو، منہ بھر ہوا اور اس کا روزہ ویسے ہی فاسد ہو گیا. اور اگر وہ منہ بھر سے کم ہے تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا امام ابو یوسف کے نزدیک، اور یہی صحیح قول ہے. تو فرماتے ہیں لیکن ظاہر الروایہ کا قول محمد انہ یفسد کما فی الفتح عن الکافی، لیکن ظاہر الروایہ کہتے ہیں کہ وہ امام محمد کی قول کے مطابق ہے کہ اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، جیسا کہ فتح القدیر میں کافی سے ہے. لیکن مفتابی قول جو ہے وہ پہلے والا امام ابو یوسف ہی کا قول ہے اس میں. وَإِنْ عَادَ بِنَفْسِهِ، اگر وہ منہ بھر سے کم تھی اور خود بخود لوٹ گئی تو لم یفطر، تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوا. وَإِنْ أَعَادَهُ، اور اگر اس نے خود اس کو لوٹا لیا تو فَفِيهِ روایتان، تو اس میں پھر دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ کہ کیونکہ اس نے خود نگلا ہے تو اس لیے روزہ فاسد ہو جانا چاہیے، لیکن جو صحیح روایت ہے کہ اس خود بخود نگلنے سے بھی، خود ہی جان بوجھ کر نگلنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ابھی داخل ہی کے حکم میں ہے، خارج کے حکم میں نہیں ہے. تو اس لیے اندر کی چیز اندر ہی چلی گئی تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو فرماتے ہیں اصحہما لا یفسد، اور اصح دونوں روایتوں میں سے یہ ہے کہ یہ روزے کو فاسد نہیں کرے گی یا روزہ فاسد نہیں ہوگا. محیط کتاب کا حوالہ دیا. وَهَذَا كُلُّهُ فِي قَيْءِ طَعَامٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ مِرَّةٍ أَوْ دَمٍ، کہ یہ جو تفصیل بیان کی کہ منہ بھر قے تھی جان بوجھ کر جو کی اس نے، اس سے روزہ فاسد ہو رہا ہے. تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ کھانے کی قے ہو یا پانی نکلے اس قے میں، یا مرہ یعنی کڑوا پانی جو بعض اوقات منہ کڑوا ہو جاتا ہے جس سے صفرا جس کو کہتے ہیں ہم، یا اسی طرح اگر جمع ہوا خون نکلتا ہے، کیونکہ اگر پتلا خون نکلتا ہے تو وہ دانتوں کے مسئلے میں پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے کہ خون غالب ہوگا یا تھوک غالب ہوگا، وہ اس حکم میں چلا گیا. فَإِنْ كَانَ بَلْغَمًا، اگر وہ بلغم کی اس کو قے ہوئی ہے، تو اگر بلغم اوپر سے آیا ہے، بعض اوقات دماغ پہ نزلہ جم جاتا ہے اور وہ منہ کے ذریعے باہر آ رہا ہے، تو اس میں تو مطلقاً کوئی روزہ فاسد ہونے کا حکم نہیں ہے. اور اگر سینے سے آ رہا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا. تو اس لیے فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ بَلْغَمًا فَغَيْرُ مُفْسِدٍ مُطْلَقًا، تو یہ بھی روزے کو فاسد نہیں کرتا مطلقاً، چاہے منہ بھر ہو یا منہ بھر سے کم ہو، خود بخود آئی ہو یا اس نے جان بوجھ کر کی ہو، اسی طرح اوپر سے آئی ہو یا سینے سے آئی ہو. خلافاً للثانی، تو اس میں امام ابو یوسف اختلاف کرتے ہیں کہ اگر وہ منہ بھر ہے تو پھر اس صورت میں وہ فرماتے ہیں کہ روزہ فاسد ہو جائے گا. اور اس کو علامہ ابن حمام اور دیگر
علماء نے اچھا قرار دیا، صاحب بحر نے، صاحب نہر نے اور علامہ شرم بلالی نے. لیکن اس پہ مفتہ بھی قول یہی ہے کہ بلغم کی قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وجہ اس کی یہ کہ بلغم سے جو روزہ ٹوٹنے کا حکم ہے وہ اس حدیث پاک کی وجہ سے ہے کہ جس میں جان بوجھ کر قے کرنے پر روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا گیا، اور خود بخود قے آنے پر روزہ برقرار رہنے کا حکم دیا گیا. تو اب بظاہر قیاساً دیکھا جائے تو روزہ تو کوئی چیز جسم کے اندر داخل ہو تو اس سے ٹوٹنا چاہیے. قے کے اندر چیز باہر آ رہی ہے، بدن کے اندر تو نہیں جا رہی، تو اس لیے یہ خلاف قیاس اس پہ حکم فساد کا لگا ہے. تو جب خلاف قیاس حکم ہے تو اس لیے اس کا تعلق پھر کھانے سے، پانی سے یا کڑوے پانی سے ہے، مرہ سے. بلغم اس میں شامل نہیں ہے، تو اس وجہ سے بلغم میں حکم یہی، ظاہر الروایہ یہی ہے کہ اس صورت میں چاہے وہ منہ بھر ہی کیوں نہ ہو روزہ فاسد نہیں ہوگا. تو یہ پوری گفتگو تھی ہماری قے کے حوالے سے. آگے فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَكَلَ لَحْمًا بَيْنَ أَسْنَانِهِ إِن مِثْلَ حِمَّسَةٍ فَأَكْثَرْ قَضَى فَقَدْ وَفِي أَقَلِّ مِنْهَا لَا يُفْطِرُ إِلَّا إِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ فَمِهِ فَأَكَلَهُ وَلَا كَفَّارَةَ لِأَنَّ النَّفْسَ تُعَافِيهِ. کہ دانتوں سے اب گوشت کا ٹکڑا نکالا تو اگر وہ چنے یا اس سے زیادہ تھا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر چنے سے کم تھا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، مگر یہ کہ جب اس کو منہ سے باہر نکالا تو اب وہ خارج کے حکم میں آ گیا. جب خارج کے حکم میں آ گیا اور اب دوبارہ اس نے اس کو منہ میں ڈال کر چبا کے کھا گیا یا بغیر چبائے نگل گیا، تو ان صورتوں میں روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا. لیکن کفارہ اس لیے نہیں ہے کہ عام طور پر انسان اس طرح کی چیز جو منہ سے نکلی بھی ہو اس کو دوبارہ کھانے میں گھن محسوس کرتا ہے، تو اس لیے کفارہ اس میں نہیں ہے. اور اگر وہ چنے سے کم ہے اور منہ کے اندر ہی تھا تو وہ کیونکہ تھوک کے تابع ہے تو اسی لیے اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوتا. پیچھے بھی ہماری اس پر گفتگو ہو چکی ہے. وَأَكَلَ مِثْلَ سِمْسِمَةٍ مِنْ خَارِجٍ يُفْطِرُ وَيُكَفِّرُ فِي الْأَصَحِّ إِلَّا إِذَا مَضَغَ بِحَيْثُ تَلَاشَتْ فِي فَمِهِ إِلَّا أَنْ يَجِدَ الطَّعْمَ فِي حَلَقِهِ كَمَا مَرَّ وَاسْتَحْسَنَهُ الْكَمَالَ قَائِلًا وَهُوَ الْأَصْلُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ مَضَغَهُ. اب فرماتے ہیں کہ اگر خارج سے کوئی چیز منہ کے اندر اس نے لی اور اس کو نگل گیا، تو اگر وہ تل یا اس سے بڑی کوئی چیز تھی، کم از کم تل کے دانے کے برابر، تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. قے کا مسئلہ تو وہاں جو چنے کے برابر کی بات تھی وہ تب تھی جب روزہ شروع ہونے کے بعد وہ پہلے سے منہ کے اندر موجود تھی. اگر باہر سے کوئی چیز جا رہی ہے تو اس کے لیے تل کے برابر ہونا کافی ہے. اگر تل کے برابر اس نے کوئی چیز باہر سے منہ کے اندر لے کر گیا اور اس کو وہ نگل جاتا ہے تو اب اس صورت میں قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا. لیکن ایک صورت اس کی یہ بیان کی کہ جس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، کہ اس مثلا تل کا دانہ تھا اتنا باریک، اس کو چباتا رہا، کترتا رہا جس کو کہتے ہیں ہم اپنی اصطلاح میں، اور کترتے 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 اس کو اتنے باریک ذرے کر دیے کہ وہ تلاشے ہو گیا، یعنی اس کی جسم ہی معدوم ہو گیا، وہ لاشے ہو گیا. تو اب وہ تھوک کے تابع ہے کہ اب وہ اگر تھوکے گا بھی تو وہ اتنے باریک باریک اس کے اجزاء ہو گئے کہ اب وہ پتہ بھی نہیں چلے گا منہ کے اندر ہے کہاں ہے.
تو اس صورت میں پھر فرمایا کہ روزہ فاسد نہیں ہوگا. اب وہ تھوک کے تابع ہو جانے کی وجہ سے، جیسا کہ منہ کے اندر کوئی چیز تھی اور وہ تھوک کے تابع ہونے کی وجہ سے وہ معاف تھی، تو اب یہاں پر بھی یہی حکم آ جائے گا. مگر یہ کہ اس کا ذائقہ اس کو حلق میں محسوس ہوا تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا. اس تلاشے والے مسئلے میں، جیسا کہ تھوک والے مسئلے میں پیچھے گزرا تھا کہ اگر تھوک مغلوب ہے، تھوک غالب ہے، خون مغلوب ہے، لیکن خون کا ذائقہ اس کو حلق میں محسوس ہوا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. تو ایسے ہی یہاں پر اب تھوک کے وہ تابع ہو گئی تھی چیز، لیکن جب اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو اب ایسی صورت میں اس کا وجود موجود ہے، اور جب وجود موجود ہے ذائقے کے اعتبار سے تو اس لیے وہاں پر اب روزہ فاسد ہونے کا حکم دیا جائے گا. اور اسی کو علامہ ابن حمام نے اچھا قرار دیا اور فرمایا کہ ہر قلیل جس کو چبایا جائے اس کا یہی حکم ہے کہ اگر وہ تلاشے ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، مگر یہ کہ جب اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوگا تو اس صورت میں روزہ فاسد ہونے کا حکم دیا جائے گا. آگے روزے دار کے لیے جو مکروہ ہے کہ بغیر عذر کوئی چیز چکھنا. اب چکھنے کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ زبان پہ رکھ کر اس کا ذائقہ معلوم کرنا اور پھر فوراً تھوک دینا، کہ حلق سے کوئی ذرہ اس کا نیچے نہ اترے، کیونکہ ہماری پوری جو زبان ہے اس پر چکھنے کی حص یہاں تک ہے. جتنا بھی مزہ ہے نا ہمارا یہ سب منہ کے اندر ہے. حلق سے جو چیز اتری اس کے بعد اس کا کوئی مزہ نہیں ہے. تو ہمارے عرف میں تو ہم چکھنا کہتے ہیں، وہ دو چار نوالے نیچے اتار دیے تو کہیں وہ یہ بھی چکھا ہے. تو ایسا چکھے گا تو صرف قضا نہیں کفارہ بھی ہو جائے گا. تو چکھنے کا مطلب یہ ہے زبان پہ ذائقہ محسوس کر کے اس کو فوراً تھوک دینا. تو اگر بغیر عذر کے یہ کیا تو مکروہ ہے، کیونکہ یہ اپنی عبادت کو باطل ہونے پر پیش کرنا ہے. کیونکہ جب رکھے گا تو اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ حصہ حلق سے نیچے اتر جائے تو عبادت ضائع ہو جائے گی. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے تو اس کا استثناء ہے. اس کی مثال یہ دی کہ عورت کا جو شوہر ہے وہ سخت مزاج ہے کہ کھانے میں اگر نمک مرچ اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو ناراض ہو جائے گا. تو وہ بیوی اپنے شوہر کو راضی رکھنے کے لیے پھر زبان پہ رکھ کر اس کا نمک چیک کر سکتی ہے لیکن نگل نہیں سکتی. یا اسی طرح کسی چیز کو صرف چبا کر نرم کرنا. تو اگر اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اور خوراک نہیں اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جو بغیر روزے سے ہو اور وہ چبا کر بچے کو چیز نرم کر کے دے دے، تو پھر عورت کو یہ اجازت ہے کہ وہ روٹی کو چبا کر نرم کر کے بچے کے منہ میں وہ ڈال دے. اب کوئی کہے کہ جی آج کل تو بڑی غذائیں موجود ہیں، سیریلیک ہے، یہ ہے، فلاں ہے، کیلا ہے. تو بھائی یہ وہیں پر ہر ایک کے پاس ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری سہولیات موجود ہوں. یہ مسائل انہی کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں جہاں ایسی صورتحال موجود نہیں ہے. اگر ہے تو پھر عذر نہ رہا. گفتگو اسی بات میں ہو رہی ہے کہ جہاں عذر ہو تو وہاں پر اس طرح چبا کر کیا جا سکتا ہے. تو فرماتے ہیں وَقُرِئَ لَهُ ذَوْقُ شَيْءٍ وَكَذَا مَضْغُهُ بِلَا عُذْرٍ قَيْدٌ فِيهِمَا. تو یہ بلا عذر کی قید چکھنے میں بھی ہے اور چبانے میں بھی ہے. قالہ العینی، یہ علامہ بدر الدین عینی نے بات فرمائی کہ کون زوجہا او سیدہا سیء الخلق فذاقت، جیسا کہ اس کا شوہر یا آقا جو ہے وہ بد اخلاق ہے
تو اس لیے اس نے چکھا. وفی کراہت الذوق عند شراء قولان. اب اگر کوئی چیز خریدی کہ اگر چکھے گا نہیں، ہو سکتا ہے کوئی 2 نمبر چیز ہے، ملاوٹ والی چیز ہے، اور وہ چکھے بغیر پتہ نہیں چلے گا، تو اس میں پھر 2 قول ہیں، ایک جواز کا بغیر کسی کراہیت کے اور ایک کراہیت کا. تو ووفق فی النہر بانہ ان وجد بدا ولم یخف غبنا کریہ والا لا، کہ اگر کوئی دوسرا راستہ موجود تھا اور اسے دھوکے کا بھی کوئی خوف نہیں تھا تو پھر چکھنا مکروہ ہے. لیکن اگر اس کو دھوکے کا خوف ہے یا کوئی اس کے علاوہ چکھے بغیر کسی اور طرح اس کو اس چیز کی جانچ نہیں ہو سکتی تھی تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے مکروہ نہیں ہے. وہذا فی الفرضی، اور یہ جو مکروہ ہونے کا قول ہے یہ فرض کے اندر ہے. قضا قالو، جیسا کہ علماء نے فرمایا، یعنی نفلی روزہ ہے تو اس میں بلا عذر بھی چکھا جا سکتا ہے. وجہ اس کی یہ بتائی کہ بغیر عذر کے روزہ توڑا جا سکتا ہے اگرچہ اس کی قضا لازم ہوگی. تو یہاں جو کراہیت آ رہی تھی وہ اس لیے تھی کہ اپنی عبادت کو بطلان پر پیش کرنا ہے. تو جب پوری عبادت کو ہی باطل کرنا وہاں جائز ہے، روزہ توڑنا، تو چکھنا تو پھر بدرجہ اولا جائز ہو گیا بغیر کسی کراہیت کے. لیکن اس میں پھر کلام کیا، وہ کہتے ہیں وفیہ کلام، کہ نفل کے اندر مطلقاً چکھنے کو بغیر کراہیت کے درست کہنا، اس میں کلام ہے. لحرمت الفطر فیہ بلا عذر علی المذہب فتبقى الکراہۃ، کیونکہ جو مفتہ بھی قول ہے وہ یہی ہے کہ بلا عذر نفلی روزہ توڑنا بھی جائز نہیں ہے. جن صورتوں میں اباحت لکھی گئی ہے وہ سب آزار بیان کیے ہیں، کہ کسی جگہ دعوت پہ گیا اور نہ کھانے سے مہمان جو ہے اس کی دل آزاری ہوگی تو اب روزہ توڑ سکتا ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی صورتیں یہ آئی ہیں وہ عذر کی ہی حالتیں ہیں. تو اس لیے مفتہ بھی قول یہ ہے کہ نفلی روزہ بھی بغیر عذر کے توڑنا جائز نہیں ہے، تو لہذا کراہیت باقی رہے گی. جو علت فرض روزے میں تھی عبادت کو باطل کرنے پر پیش کرنا، وہی علت نفلی روزے میں بھی باقی ہے، تو اس لیے کراہیت کا حکم اس نفلی روزے میں بھی برقرار رہے گا. آگے اسی طرح کوئی گوند وغیرہ چبانا جس سے کوئی نہ ذائقہ ہو اس میں، نہ کوئی جز حلق سے نیچے اترے، تو یہ بھی مکروہ ہے کہ دیکھنے والے کہیں گے کہ لو جی اس کا روزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے چنگم کا بالکل ٹیسٹ نکل چکا ہو، بالکل پھیکی پڑ چکی ہو، تو اب کوئی ایسی چنگم چبا رہا ہے کہ جس سے کچھ بھی حلق کے اندر نہیں جا رہا، اس کا جز کوئی مٹھاس بھی نہیں ہے اس میں، تو اس سے روزہ تو فاسد نہیں ہوگا، لیکن بہرحال یہ کرنا مکروہ ہے. اسی طرح عورت سے جو ہے وہ جنسی معاملات کرنا، اگرچہ انزال نہ ہو تب، اگر انزال ہو جائے گا تو پھر تو روزہ ہی فاسد ہو جائے گا. آگے وہ صورتیں کہ جس میں روزہ چھوڑنے یا روزہ توڑنے کی اجازت ہے. تو یہ آگے فصل آ رہی ہے، فصل فی العوارض المبیحۃ لعدم الصوم، 3-4 صفحے آگے، کہ وہ عوارض کہ جو روزہ نہ رکھنے کو مباح قرار دیتے ہیں. تو اس میں کچھ تو وہ ہیں کہ جس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جیسا کہ مسافر ہے کہ سفر کی وجہ سے انسان کو یہ رخصت ہے کہ چاہے وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے. لیکن اگر روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، یا جب گھر میں تھا اس نے روزہ رکھا اور پھر سفر پہ چلا گیا، تو اس سفر کی وجہ سے اس کو روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، یہ روزہ پورا کرے گا. مگر یہ کہ جب اس سفر کے دوران ان حالتوں میں سے کوئی حالت آ جاتی ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، کہ اس کو جان کا خوف ہو گیا یا بیمار پڑنے کا اندیشہ شدید ہو گیا،
اس طرح کی کوئی صورت آئے گی تو روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی. تو روزہ چھوڑنا اور ہے اور روزہ توڑنا اور ہے. تو یہاں پر کتاب میں انہوں نے الفطر کا لفظ استعمال کیا, تو فطر دونوں کو کہتے ہیں, روزہ چھوڑنے کو بھی اور روزہ توڑنے کو بھی. تو وہاں یہ فرق ذہن میں رکھنا یہ ضروری ہے. تو فرماتے ہیں وقت ذکر المصنف منہا خمسۃ, مصنف نے یہاں پر 5 صورتیں بیان کی ہیں, اور ٹوٹل جو ہیں وہ یہ 9 ہیں. ان میں سب سے پہلے ہے سفر, یعنی جو سفر شرعی یعنی 92 کلومیٹر اپنے گھر کے ارادے سے چلا ہے, تو جیسے ہی شہر کی حدود پار کرے گا وہ مسافر ہو جائے گا. تو اب یہ شخص اگر روزہ جس وقت شروع کرنا ہے اس وقت یہ مسافر کی حالت میں ہے تو یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن اگر یہ زوال آفتاب سے پہلے پہلے اپنے وطن پہنچ گیا کہ جہاں پر روزے کی نیت کی جا سکتی ہے, اور ابھی اس نے روزے کے منافی کوئی عمل نہیں کیا تھا, تو اب اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ اس دن کا روزہ رکھے گا. مثال کے طور پر اگر زوال کا وقت جو ہے وہ 11:45 بجے شروع ہو رہا ہے, اور یہ چلا شام کو لاہور سے چلا, اور اس کی ٹرین نے اس کو 11 بجے کراچی پہنچا دیا. اب کراچی پہنچ گیا, اپنے وطن میں آ گیا. تو اگر اس نے صبح سے لے کر اب تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو اس کے اوپر لازم ہوگا کہ روزے کی نیت کرے, کیونکہ اب یہ مسافر نہیں ہے. اور اگر کھا پی چکا تھا تو اب جیسے ہی اپنے شہر میں پہنچا اب کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہے. پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ بقیہ وقت اس کے لیے روزے دار کی طرح رہنا یہ ضروری ہوگا. اب سفر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عبادت کا سفر ہو یا مباح سفر ہو, حتیٰ کہ اگر کوئی کسی غلط ارادے سے بھی سفر کرتا ہے تو بھی اس کو یہ رخصت حاصل ہوگی. جیسا کہ قصر نماز کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی غلط ارادے سے بھی سفر کرتا ہے تو بہرحال جو اس پہ نماز فرض ہوگی وہ قصر نماز ہوگی. امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے جو اصول فقہ میں آپ نے پڑھا ہوگا. دوسرا ہے الحبل, یعنی جو عورت حاملہ ہے تو اپنا یا اپنے جو حمل ہے اس کے اوپر اس کو کوئی ہلاکت کا اندیشہ ہے, نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, تو ابتداءً بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. اور اگر اس نے روزہ رکھا تھا اور روزے کی حالت میں اس کو یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ مجھے اس کی جان کو خطرہ یا اس کے حمل کو خطرہ ہو جائے تو روزہ توڑ بھی سکتی ہے. تو اس میں دونوں برابر ہیں. تیسرا ارضاء, دودھ پلانا. تو دودھ پلانا چاہے اپنے بچے کو ہو یا دایا ہے دوسرے بچے کا, اس نے اجارہ کر رکھا ہے دودھ پلانے کا, تو دونوں صورتوں میں اس کو روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے. اور اگر دودھ پلاتے وقت اس کی یہ کیفیت ہو گئی کہ بالکل اس کو عضو ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا جان جانے کا یا شدید ترین بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو رہا ہے تو روزہ توڑ بھی سکتی ہے. چوتھا ہے مرض, بیمار ہو گیا. تو بیمار ہے, دیر سے اچھا ہوگا روزہ رکھے گا تو, یا بیماری بڑھ جائے گی, یا صحت مند ہے لیکن اس کو غالب گمان یہ ہے کہ وہ بیمار پڑ جائے گا, یا تو اس کا ذاتی تجربہ ہے یا بیماری کی علامات شروع ہو گئی ہیں, یا کسی ماہر ڈاکٹر نے جو مستور الحال ہو کم از کم اس کو کہا ہو کہ بھائی اب تو بیمار پڑنے والا ہے. تو ان صورتوں میں وہ روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے اور روزہ توڑ بھی سکتا ہے کہ جب اس کو غالب گمان اس چیز کا حاصل ہو جائے. پانچویں
بڑھاپا، کبر، کہ جو بالکل اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ روزہ رکھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، تو اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور مرض کے اندر وہ مریض کے جو مستقل بیمار ہیں، جیسے ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا شوگر کے مریض ہیں، کہ جن کے لیے روزہ رکھنا بغیر کچھ کھائے پیے ڈاکٹر نے ان کو منع کر رکھا ہے کہ اگر انہوں نے روزہ رکھا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسوں کے لیے پھر مستقل طور پر روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور وہ پھر اس بوڑھے کے حکم میں آ جائیں گے کہ جو مستقل کبھی بھی روزہ رکھنے کی اب اس میں طاقت نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں، جو بوڑھا ہے یا ایسا دائمی مریض جو ہے، تو یہ اپنے روزے کا فدیہ دے گا، اور باقی جو لوگ ہیں جب ان کو دوسرا وقت مل گیا کہ جس میں وہ روزہ قضا کر سکتے ہیں، تو پھر ان پر قضا کرنا لازم ہو جائے گا۔ فعدۃ من ایام اخر، تو مسافر تھا، مقیم ہو گیا، تو اب اس پر اس کی قضا لازم۔ اسی طرح عورت تھی، دودھ پلا رہی تھی، بچہ بڑا ہو گیا، اب اس پر اس کی قضا لازم۔ اسی طرح حاملہ تھی، حمل کا سے فارغ ہو گئی تو اس کے اوپر لازم۔ تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں جس میں آنے والے زمانے میں روزہ رکھنے کی طاقت آئے گی، تو ان لوگوں کے لیے فدیہ نہیں ہوتا۔ فدیہ صرف اس شخص کے لیے ہوتا ہے کہ جو مستقبل میں کبھی بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ہر ایک روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار، یعنی نصف سا گندم یا 1 سا جو، کھجور یا کشمش میں سے، یا ان کی قیمت ادا کرے، جو ہم نے صدقہ فطر کی بحث پیچھے پڑھ لی تھی۔ باقی جو 4 ہیں اس میں اکراہ ہے، کسی نے اس کو مارنے کی دھمکی دی جان سے، یا عضو کاٹنے کی دھمکی دی، یا ضرب شدید کی دھمکی دی کہ تو کھا پی، اور اس نے اس کے کہنے پر یہ روزہ توڑ دیا، تو روزہ توڑنا بھی جائز اور روزہ چھوڑنا بھی جائز، اکراہ کی وجہ سے۔ دوسرا خوف ہلاک، ٹھیک ہے، روزہ رکھنے میں اس کو ایک دم اندیشہ ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں، جیسے کھیتوں میں کام کر رہا تھا سخت دھوپ کے اندر، اچانک جو ہے وہ اس کی کیفیت ایسی، بلڈ پریشر اس کا ڈاؤن ہو گیا، چلتے چلتے ایک دم بندہ بے ہوش ہو گیا، تو اب بعض اوقات وہ جی میں روزے سے میں کچھ نہیں کھاؤں گا، تو بھائی روزہ توڑنا جائز ہے آپ کے لیے، صورت کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رخصت عطا کی ہے۔ تو اگر جان جانے کا خطرہ ہے، کوئی عضو جانے کا خطرہ ہے، کوئی شدید حرج میں پیدا ہونے کا خطرہ ہے، تو ان صورتوں میں روزہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے اور روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے۔ یا نقصان عقل، دماغ کے اوپر اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے گا، وَلَوْ بِعَطَشٍ أَوْ جُوعٍ شَدِيدٍ، تو چاہے وہ پیاس کی وجہ سے ہو یا شدید بھوک کی وجہ سے ہو، وَلَسْعَةِ حَيَّةٍ، یا کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا، اور اب اس کا علاج دوا سے ہی ممکن ہے، اور اگر علاج نہیں کیا تو ہلاک ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو گئی ایک دم، تو ایسی صورت میں اس کو علاج کروانا یا دوا استعمال کر لینا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتیں تھیں ہمارے پاس کہ جن میں روزہ چھوڑنا یا روزہ توڑنا جائز ہوتا ہے۔ باقی اپنے درس کو ہم یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں رہ گئیں اعتکاف کے حوالے سے، وہ ایک ذرا تھوڑا سا ایک الگ پھر لمبا چیپٹر ہو جاتا ہے۔ باقی تقریباً روزے کے جو معاملات، تو جو فقہی حوالے سے اہم چیزیں تھیں، وہ الحمدللہ ہم نے یہاں پر کور کر لی ہے۔
تو بڑا لمبا ساتھ رہا آپ لوگوں کے ساتھ، اور اس کم وقت میں ہم نے الحمدللہ شامی کے جو 2 بڑے ابواب ہیں یہ، اور تقریباً ہماری جو اوسط رہی ہے ایک دن میں 10 صفحے کی رہی ہے، 200 سے زیادہ صفحات ہم نے یہ تقریباً 22-23 دنوں میں یہ ہم نے پڑھے ہیں. اور عام طور پر جب میں تخصص کی کلاس میں پڑھاتا ہوں تو وہاں ایک دن میں اوسطاً 5 صفحے کی ہوتی ہے، یہاں اتنے ہی وقت میں تقریباً ہم نے ڈبل وقت کھینچا ہے اس کو. تو ہاں، تو باقی انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہے تو کر لیجئے، اور باقی اختتام کی تقریب جو ہے وہ پھر ہم اس کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. انجیکشن سے روزہ ٹوٹنے کا مسئلہ اسی بحث پر ہی ہے کہ جو منفذ اصلی کی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. تو کیونکہ انجیکشن جو ہے وہ منفذ اصلیہ کے ذریعے کوئی چیز جسم کے اندر داخل نہیں ہوتی، مسام کے ذریعے داخل ہوتی ہے، چاہے گوشت میں لگایا جائے چاہے رگ میں لگایا جائے. تو اس لیے اکثر علماء اہل سنت کا یہی نظریہ ہے کہ انجیکشن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ کوئی بلا وجہ انجیکشن لگواتا بھی نہیں ہے، ویسے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، خطرات ہوتے ہیں اس کے اندر، انجیکشن لڑ بھی جاتے ہیں عام طور پر. تو اس لیے کوئی بلا وجہ تو لگائے گا نہیں، ضرورت ہی ہوگی. تو اگر انجیکشن لگا کر وہ روزہ اپنا پورا کر سکتا ہے تو پھر وہ اس کو پورا کر لے. ایسے ہی مسئلہ انسولین کا ہے، کیونکہ ایک انسولین جو منہ کے ذریعے لی جاتی ہے تو وہ تو اس کا منہ کا حکم چلا گیا. باقی جو اگر انجیکشن کے ذریعے لی جا رہی ہے تو اس کا حکم انجیکشن کا ہے، چاہے وہ پیٹ میں لگائے یا کوئی رگ وغیرہ میں جو لگاتے ہیں، ران پہ لگاتا ہے کوئی اور کسی جگہ پر لگاتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ روزہ فاسد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. باقی اس پہ انشاءاللہ اب یہ اختتامی تقریب ہے ہماری، تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں. تو وما علینا الا البلاغ المبین.